اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر کسی تاخیر سے مزاج رسول سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور سیرت طیبہ مبارکہ جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ایونٹ ہوا اس کے امپیکٹس کیا تھے اور پھر اس کے ایفیکٹس کیا تھے اور وہ اس کے کازز کیا تھے۔ تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ چند ارلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کو قرآن نے سابقون الاولون کہہ کر مخاطب کیا اور ان کے لیے بہت بڑا انعام تجویز کیا، بلکہ مقرر کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہی میں سے میں نے ایک دو واقعہ چاہا آپ کو سناؤں تو عمار بن یاسر کا واقعہ میں نے جناب عمار بن یاسر کا سنایا تھا۔ تو آج ایک واقعہ چھوٹا سا میں اور آپ کو سنا کے پھر آگے چلتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے جناب ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر غفاری اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کہ وہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غفار قبیلہ جو تھا نا یہ حجاز کی ایریے میں ہی آباد تھا۔ ایکچوئل آپ جب عریبین پینسولا جو ہے جس کو ہم جزیرۃ العرب کہتے ہیں اس کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک حجاز تھا، ایک نجد تھا اور ایک تہامہ تھا۔ تو یہ جیسے جیسے وہ ذکر آئے گا میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا۔ حجاز کا جو ایریا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان والی بیلٹ تھی جس میں آج کل یہ جدہ وغیرہ بھی شامل ہے، یہ سارا حجاز تھا۔ تو حجاز کے ایریے میں مکہ سے باہر ایک ویلی تھی جس میں غفار قبیلہ رہتا تھا، اور مکہ سے جتنے بھی ٹریڈ روٹس نکلتے تھے وہ غفار قبیلے کی اس ویلی سے گزرتے تھے۔ غفار قبیلہ بیسیکلی جو تھا یہ رسہ گیروں کا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کا یہ احترام کرتے تھے۔ قریش کے بطاقہ کی وجہ سے یہ قریش کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، لیکن ویسے یہ بڑے خطرناک اور لیتھل قسم کے ڈاکو تھے اور کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کی بڑی داغ تھی۔ انہی قبیلوں کا ایک سردار تھا، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ ٹھیک ہے، اپنے قبائل والوں کے ساتھ مل کر وہی پیشہ اڈاپٹ کیے ہوئے تھے جو ان کا قبائلی پیشہ تھا، لیکن ویسے وہ دل سلیم شاید شروع سے ہی رکھتے ہوں، کیونکہ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ جب انہوں نے ٹریڈ روٹ پہ جا رہے تھے تو وہ غفار کے قبیلے میں قیام کیا تو انہوں نے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان سے ابو ذر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جی کہ ایک محمد بن عبداللہ ہے قریش کے بنو ہاشم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم سب ان پر ایمان لیں۔ جو لوگ جن لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ان کو بتایا، تو وہ پہلے بھی اپنے قبیلے میں بت پرستی کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی تم جا کے دیکھو اور کہ وہ کیا کہتے ہیں اور پھر آ کے مجھے رپورٹ کرو۔ ان کے بھائی آئے، دیکھا، انہوں نے جا کے رپورٹ کی اور کہا کہ جی وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی آپ کرتے ہیں، لائک وائز اس طرح کی کوئی روایت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ابو ذر کی تسکین نہیں ہوئی، تو ابو ذر جو تھے نا وہ مکہ میں آ گئے۔ اب وہ جب مکہ میں آئے تو وہاں انہوں نے جب ہوسٹائل انوائرنمنٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ارکم بن ارکم کے گھر میں تشریف فرما ہو چکے تھے، اور مکہ کی گلی کوچوں میں اینمٹی پھیل چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ تو انہوں نے جب آ کے یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ پڑے رہے آ کے کعبے میں۔ جب بیان کرتے ہیں کہ میں کعبے میں پڑا رہتا، وہیں کچھ ملتا تو کھا لیتا، زمزم پی لیتا، پھر سو رہتا۔ کتنے دن وہ پڑے رہے، کسی سے بات نہیں پوچھتے تھے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا سبب بنایا۔ مولا علی علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت، ٹین ایجز میں تھے، تو وہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کو پوچھا کہ تم اے اجنبی شخص، کتنے دنوں سے میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، تو تم اپنی کس ضرورت سے آئے ہو؟ کیا تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہتے ہیں جی کہ میں نے علی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میں اس بچے پہ اعتماد کر سکتا ہوں،
تو اسے میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا ہاں جی میں بتا سکتا ہوں، تو میں آپ کو ان سے ملوا بھی سکتا ہوں۔ تو وہاں آپ دیکھیں مولا علی کی ذہانت دیکھیں، ٹین ایجز میں، چھوٹے سے ہی عمر میں بھی، کہ انہوں نے ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، کسی بندے کو یہ اور فاصلہ رکھ کے چلیے گا، اور کسی بندے کو یہ شک نہ ہو کہ آپ میرے مجھے فالو کر رہے ہیں، ورنہ لوگ ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں گے اور پھر وہ رسول اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ حفاظتی حصار میں تھے، اور کوئی ان کی آ، ملاقاتیں جو تھیں وہ بڑی عام نہیں تھیں اینمٹی کی وجہ سے۔ تو وہ چل پڑے ادھر، علی نے ان کو کہا کہ اگر کسی تم سمجھو کہ کسی کو شک ہوا ہے تو میں نیچے بیٹھ کے تو اپنے پاؤں پہ خارش کرنی شروع کر دوں گا، تو تم میرے سے آگے گزر جانا، تاکہ اگر کسی کو شک ہو تو اس کا شک دور ہو جائے۔ قصہ مختصر کہ وہ وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اپنا دل دے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر، ٹھیک ہے، تمہارا اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن واپس جاؤ اور یہ جو ڈکیتیوں ڈکوتیوں کا مال ہے یہ اپنے قبیلے کو کہو کہ جا کے لوگ حقداروں کو بانٹ دیں، اور ان کو ڈھونڈیں اور ان کا مال ان تک پہنچائیں، اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنا، اور پھر جب تمہیں میری خبر ملے کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں مکہ سے، تو پھر میرے پاس آ ملنا۔ تو لیکن اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خاموشی سے مکے سے نکل جاؤ۔ لیکن یہ ابو ذر کی طبیعت کے شاید خلاف تھا۔ وہ مکہ میں آئے اور آ کے انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں پڑھ دیا۔ وہاں قریش کے نوجوان و باش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سردار بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اس اجنبی کو پکڑو، پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے دن بھی یہی واقعہ رپیٹ ہوا، ایک روایت میں ایک دن کا ہی آتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بیچارے گر گئے۔ لیکن وہاں سے پھر گزر ہوا جناب عبداللہ بن عباس کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، یہ غفاری قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ مارا گیا تو تمہارے تجارتی قافلے بند ہو جائیں گے، اور تمہاری تمام تجارت جو ہے نا یہ بند ہو جائے گی۔ اس بنا پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 4 ہجری میں سنے کہ واپس پھر مدینہ میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا۔ ابو ذر غفاری اسلام کے پہلے مسیح بھی کہلاتے ہیں، پہلے مسیحا بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی طرز زندگی بالکل جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی طرز زندگی اپنائی انہوں نے، اور فقر اور قناعت میں اور ریاضت میں یہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اسلام کا پہلا درویش من صوفی بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑا پیار کرتے تھے، اور اکثر انہیں میرا ابو ذر کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ رسول اللہ جب کہتے وہ میرا ابو ذر آ گیا، میرا ابو ذر چلا گیا، اتنی اونرشپ تھی، یہ اتنے خوش قسمت انسان تھے۔ اور اس کے علاوہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا جناب ابو ذر کے لیے۔ اسی طرح جناب ابو ذر نے امیر معاویہ کے خلاف بھی بغاوت کا اعلان کیا، اور بالکل اسی پیٹرن کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، اسلام کی جو فائنینشیل روایات ہیں ان کو توڑ رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں کہ غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے، اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، اور یہ پیدل ہی چل پڑے۔ اب ظاہر ہے سواری والا قافلہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے، پیدل چلتے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیمپ لگایا، وہاں تشریف فرما ہوئے، تو دور سے دیکھا کہ ایک شخص پیدل ہی چلا آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، اکیلا پیدل چلا آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا ابو ذر آ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ابو ذر اکیلا رہا دنیا میں اکیلا رہے گا، ابو ذر اکیلا سفر کرے گا، ابو ذر اکیلا رہے گا، ابو ذر اکیلا مرے گا، اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور پھر میرے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی
اور پھر یہ حرف حرف سچ ہوئی، وہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک ایسی بات ہے جو آج تک سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن جناب ابو ذر کی صداقت کو سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ اولین جو تھے شمع رسالت پہ گرنے والے پروانے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ شروع ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ میں اینمٹی پھیل چکی تھی، اور قریش نے تمام تقریباً مکہ کے تمام جو قبائل تھے ان میں سے کہ چیدہ چیدہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوا تھا، اور سب سے بڑا ملال انہیں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو احمق کہتے ہیں، اور ہمیں ایک خدا کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ہمارے تو معبود کئی ہیں۔ تو یہ ملال تھا انہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیلسی کا فیکٹر تھا جو میں بار بار بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ دو واقعات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے دن۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کفاران قریش نے بیٹھ کے کہ ہم ایک وفد کی شکل میں جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا کردار کتنا روشن، کتنا عیاں ہے، کہ جب مکہ کے تمام سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر نہ صرف دشمنی پہ اتر آئے ہیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق حد الوسع ظلم کر رہے ہیں جس جس پر وہ کر سکتے تھے، لیکن جناب ابو طالب ہیں کہ وہ اہنی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور مکہ کے تمام سردار مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کتنا سٹرونگ آدمی ہوگا، اس کا حصار کتنا سٹرونگ ہوگا، اس کا انفلوئنس کتنا بڑا ہوگا، کہ مکہ کے کسی سردار کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ بات جا کے کوئی بدتمیزی کرے یا کسی قسم کی کوئی بات کرے۔ وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے، ایک بہت بڑا وفد تھا، اس کی پوری ڈیٹیل تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، وائل بن آس بن وائل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اس میں ابو البختری تھا، اس میں نضر بن حارث تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے بھی ایک شخص اسود بن مطلب، جو کہ عبد المطلب کے جو تھے نا جی، وہ چچا لگتے تھے، وہ بھی تھے جناب ہاشم کے بھائی، ان کی اولاد میں سے تھا اسود بن مطلب، وہ بھی تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ عبد مناف کی اولاد جو تھی بنو عبد شمس میں، وہ بھی رسول اللہ کے مخالف چلی گئی، بنو امیہ والے جو تھے وہ بھی رسول اللہ کے مخالف چلے گئے، اور بنو مطلب میں سے بھی کچھ لوگ گئے، سارے نہیں گئے۔ بنو ہاشم میں جو ہے ابو لہب رسول اللہ کا سگا چاچا رسول اللہ کے مخالف چلا گیا۔ تو اس کے علاوہ بنو سہم میں آس بن وائل سہمی بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کا امپیکٹ ہے اسلامک ہسٹری کے اوپر۔ یہ سارے مل کے جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور جناب ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے والدین کو احمق کہتا ہے، تمہارے ساتھ بھی وہ زیادتی کرتا ہے، لہذا تم اسے سمجھاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے مذاکرات بھی کیے اور ساتھ دھمکی بھی دی۔ تو جناب ابو طالب نے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آفر بھی کی، ایک عجیب احمقانہ سی آفر کی انہوں نے کہا جی کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے امارہ بن ولید، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ آپ رکھ لیں اور محمد ہمیں دے دیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئے، اور میں تمہارے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کروں، اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر قتل کر دو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے۔ اس پہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بہت بڑی کونسل بلائی دارالندوہ میں، اور کونسل یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات جاری ہے آہستہ آہستہ سوشل پریشر کی طرف اور سوشل بائیکاٹ کی طرف۔ یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہو چکے ہیں اس کی میں نے بتا دی، ایک حسد، بغض، کینہ ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ چدرا چلی جائے گی، اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے تو ترم خان سمجھتے تھے اس سوسائٹی کے، وہ کہتے تھے نبوت آدمی تھی تو ہمارے اوپر آتی، اور تیسرا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، آج بھی یہی پرابلم ہے۔
اقبال نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، تہذیب کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی راہ گزر میں۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ ابو طالب سے مایوس ہو کے واپس آئے۔ چند دن کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں پھر عتبہ بن ربیعہ نے، جو دارالندوہ کا سربراہ تھا اس وقت، اس نے کہا کہ یار ایک میں آپ کو شرط پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایک ڈیل آفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈیل سب شروع سے ہی چل رہی ہے ڈیل۔ انہوں نے کہا جی ہم ان کو ایک ڈیل آفر کرتے ہیں، ڈیل یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو خود اللہ کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ اپنے گھر راضی، ہم اپنے گھر راضی، جو لوگ آپ کی طرف آ گئے ٹھیک ہے، نہ آئے تو نہ صحیح۔ اچھا جی، یہ اس نے عتبہ بن ربیعہ نے تجویز پیش کی، اس کے اوپر بحث ہوئی، اور عتبہ بن ربیعہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عتبہ بن ربیعہ کی وزڈم کی تعریف کی تھی۔ اور جب دوسرے سرداروں نے کویشچن کیا کہ ہم یہ ڈیل ان کے ساتھ کیوں کریں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ بڑی شاندار دلیل دی، ویسے اس نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ غالب آ گیا تو تمام عرب و عجم تمہارا غلام بن جائے گا، اگر یہ محکوم ہو گیا تو دوسرے عرب اس کے ساتھ نبٹ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی۔ تو اس پہ وہ کنونس ہوئے، لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جائیں اور اسے ملیں، اور ان کو نا جی یہ بات پہنچائیں کہ اب کہ جی یہ ڈیل ہم دے رہے ہیں۔ ابو طالب سے تو یہ اٹھ کے ناراض ہو کے چلے آئے تھے، تو انہوں نے پھر ابو طالب کے کزن کو بیچ میں ڈالا، ٹھیک ہے جی، جو مطلب کے بیٹے تھے، اور ان کو اسود بن مطلب، اور ان کو کہا کہ ابو طالب کو کہو کہ تمہاری قوم کے نمائندے دوبارہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ گئے، پھر یہی لوگوں کی فہرست تھی، کچھ لوگ اور بھی ایڈ ہو گئے اس میں۔ وہاں گئے تو وہاں انہوں نے جا کے نا، یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے آخری حصہ بڑا مزیدار ہے، اور وہ کنسیپچول ہے بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابو طالب، ہم آپ کے پاس پہلے بھی آئے تھے، آپ نے ہماری بات نہیں سنی، آپ نے منع نہیں کیا، ہمارا خون کھولتا ہے، ہم آپ کی بزرگی، آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کو ڈیل آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ نہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں، ہم ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے۔ تو شاید ابو طالب کو بھی یہ بات پلوزیبل لگی ہوگی، شاید کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے افراد ہیں، یہ بڑے معزز ہیں، یہ ہمارے بڑے بھی ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہیں، یہ ہماری قوم ہے، ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے، تو یہ ایک ڈیل لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی بات سن لو۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ رسول اللہ نے کہا کیا ڈیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو یا دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تو ہم پیسفلی رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بجائے اس ڈیل کا جواب دینے کے انہیں ایک اس لیے میں نے کہا یہ کنسیپچول ہے، رسول اللہ نے ان کو بھی ایک ڈیل آفر کر دی۔ فرمایا اچھا تم میری ایک بات مان لو، ایک کلمہ میرا اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے، اور عجم کی شہزادیاں تمہاری کنیزیں اور تمہاری نوکرانیاں بنیں گی۔ اس پہ ابو جہل جو ہے نا جی، وہ ایک دم سے بولا، اس نے کہا کہ میں قربان جاؤں تیرے باپ کے اوپر، بتا وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ، بس یہ کلمہ سننا تھا، وہ پھر بھڑک اٹھے۔ کیوں بھڑک اٹھے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں انہیں بہت بڑی ڈیل آفر کر رہے تھے کہ تم اس ایک کلمے پر ایمان لے آؤ، ایک جملے پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ عرب و عجم پہ تمہاری حکمرانی ہو جائے گی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کلمہ صرف زبان سے ہی پڑھنا ہوتا، اگر اس کی صرف تسبیح ہی کرنی ہوتی، تو وہ سارے کر گزرتے۔ انہیں کیا، میرا مطلب ہے، پڑی تھی کہ یہ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی ڈیل جو ہے وہ ریجیکٹ کریں، جبکہ وہ مان رہے تھے، جان رہے تھے کہ شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے،
اور ہم نہیں جانتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہماری سرداری، ہماری چودھر کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ہم جو رول کرتے پھرتے ہیں دنیا پر اپنی عمارت اور اپنے انفلوئنس کے بل بوتے پر، ہماری حیثیت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اور ایک تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ دیکھیں یہی ساری اسپرٹ ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور اللہ نے 1,24,000 پیغمبر صرف اپنے نظام کے نفاذ کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آبجیکٹو نہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے عوام کی خدمت کرے گا۔ یہ لا الہ کا یہ مطلب تھا، اور یہ واضح اور کلیئر بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب ان کی رسالت پہ ایمان لے آئے، جب توحید کا دعویٰ پہ ایمان لے آئے، تو پھر ان کے پاس کوئی اور گنجائش رہنی نہیں تھی، لہذا انہوں نے کلمہ کا اس سے رد کیا، اور ناراض ہو کر وہ وہاں سے چلے گئے، اور اس ساتھ ساتھ وہ دھمکیاں لگاتے چلے گئے، اور واپس آ کے انہوں نے پرسیکیوشن جو تھی، جو بھی مسلمان ان کے ہاتھوں میں آیا انہوں نے اس کی پرسیکیوشن شروع کر دی۔ اچھا، اس کے بعد ایک عجیب و غریب ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ 6 نبوی کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے 6 سال ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ابو جہل بن حشام، عمر بن حشام آ گیا، اور اس نے تند و تیز لہجے میں بدتمیزی شروع کر دی، اور اس نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا کہ خاموش رہنا، دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے رہے، لیکن اس بدبخت کی زبان نہیں رکی، اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیپ ان مائنڈ، کیونکہ اس وقت ابو طالب زندہ تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی۔ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ادھر سے نا جی، جب اس نے بدتمیزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ایک نگرانی جو تھی، ایک فیمیل سرونٹ تھی، ایک کنیز تھی، وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی کوئی دوستی تھی، یا وہ جانتی تھی جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو بھی تھا تعلق۔ جناب حمزہ بڑے شکار کے شوقین تھے، اور اس طرح کی چیزوں کے بڑے شوقین تھے اس وقت۔ تو وہ وہاں سے گزرے تو ان کی شہرت بھی بہت تھی کہ بڑا جاندار آدمی ہے، تو کوئی اس طرح کے لوگ خواتین کے سرکل میں پاپولر بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب وہاں سے گزرے تو وہ جو تھی نا، وہ فیمیل کسی کی سروینٹ، اس نے کہا کہ بڑے تم پہلوان بنے پھرتے ہو، ابھی تم چند منٹ پہلے آتے نا تو تم دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے نا، عمر بن شام نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ ابو الحکم نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کے بس تم بات ہی نہ چھوڑو، تم سنتے تو تم سن ہی نہ سکتے، اس نے ان کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی ہے۔ اب یہ سننا تھا تو جناب حمزہ علیہ السلام جو تھے وہ چلے گئے ادھر۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کے سین میں ابو جہل جو ہے وہ دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور باقی مکہ کے سردار اس کے ارد گرد تھے۔ تو آپ نے جناب سیدھا آؤ دیکھا نہ تھا، سیدھا جا کے لکڑی کی کمان جو تھی وہ اس کے سر کے اوپر رسید کر اس کا خون نکل آیا، اور کہا کہ اب دیکھتا ہو تو کیسے میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے اٹھے، تو ابو جہل جو ہے وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے بھی زیادتی کی ہے اس کے بھتیجے سے، اس لیے اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ واقعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جناب حمزہ بن عبد المطلب، اور کہا کہ اے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو جناب حمزہ نے کہا کہ میں نے بدلہ لے لیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو وہ اس وقت پھر وہ جناب رسول اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اور یہ اسی ہفتے کا، اسی ویک کا واقعہ ہے جس میں ایک اور برگزیدہ سرکردہ شخصیت جو کفار مکہ سے ٹوٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، ان کا ذکر ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔